بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں رانا کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پاک ٹاک۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون ایک کامیاب ترین جلسہ کرنے میں تو کامیاب ہو چکی ہے۔ اس نے اپنا پاور شو بھی کیا اور یقیناً اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ دو تین ہی بڑی پارٹیاں پاکستان میں جو جب بھی ان کا موقع ملے تو وہ افرادی قوت اپنی جو ہے وہ پاور شو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک وقت میں اپنی پاور شو کی تھی اور اس کے بعد یہ ساری موومنٹ چینج ہوئی تھی۔ لیکن ہم چلتے ہیں اصل مدعے کی طرف کہ اصل مدعا یہ ہے کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ جو جلسہ کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں کامیاب ترین جلسہ تھا، لوگوں کی بہت بڑی تعداد تھی۔ ہم نے جلسے سے پہلے سٹیج کا دورہ کیا تھا، آپ کو سارا سٹیج ہم آپ اس ویڈیو میں بھی دکھائیں گے، اس کا تعارف کرائیں گے، لیکن وہ ریکارڈنگ ہم نے جلسے سے پہلے کی تھی۔ ناظرین، یہ جو جلسہ تھا اور اس پہ کتنی لاگت آئی، سٹیج پہ کرسیاں کتنی تھیں اور اس کے ٹوٹل اخراجات کتنے تھے، ہم اس طرح آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ عام لوگوں کو پتہ چلے۔ ناظرین، صرف سٹیج، کرسیوں کا رینٹ، لائٹنگ، جنریٹر، یہ 3-4 چیزیں تھیں جن کی جو بکنگ تھی وہ تقریباً 3 کروڑ روپے میں ہوئی۔ اور یہ وہی پارٹی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے بھی جو جلسے کرتے رہے ہیں، وہی موومنٹ انہوں نے اس کے لیے کی اور یہی موومنٹ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے کی۔ یہ بھی 3 کروڑ روپے میں صرف یہ چیزیں ہوئیں، اس کے علاوہ جو دیگر ایکسپینسز ہیں وہ اس کے علاوہ تھے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا اس پنڈال میں جو اخراجات آئے وہ یوتھ ونگ نے کیے تھے۔ یوتھ ونگ کے جو پنجاب کے صدر آرگنائزر ہیں وہ رانا حیات خان، جو سابق ایم این اے ہیں پھول نگر سے، ان کے بیٹے رانا سکندر حیات جو قصور کے جو ہیں وہ نائب ضلعی ناظم بھی رہ چکے ہیں، تو انہوں نے یہ سارا کیا۔ انہوں نے بھی کروڑوں روپیہ لگایا، جہاں پہ جو تھا کیمپ تھا یوتھ ونگ کا، وہاں پہ مسلسل لنگر بھی چلتے رہے۔ ناظرین، آپ سے شیئر کرنے والی بات یہ ہے کہ صرف اس جلسے پہ، اور یہ وہ جلسہ وہ اخراجات آپ کو بتا رہے ہیں، اس میں کنوینس کے، ہیلی کاپٹر کے جو ایکسپینسز ہیں وہ شامل نہیں تھے، جو باقی سیکورٹی ہے وہ اس میں شامل نہیں تھی۔ جسٹ جو یہاں پہ ڈی جے نے ارینج کیا، جس میں لائٹنگ ہے، سٹیج ہے اور چیئرز جو ہیں ان کا رینٹ ہے، وہ چیئرز کا رینٹ بھی بلکہ اس میں شامل نہیں ہے، صرف ڈی جے میں، جس میں صرف ڈی جے، سٹیج، لائٹنگ، جنریٹر اور جو سکرین لگی ہوئی تھی جو آپ کو دکھا رہا ہوں، تو ایک چھوٹا سا نہیں بلکہ بہت بڑا فلاح بھی تھا اس جلسے میں، جس کو لوگوں نے بہت زیادہ نوٹس کیا، کیونکہ جس طرح کی گیٹ ٹوگیدر پاکستان مسلم لیگ نے کی تھی اور جتنے لوگ انہوں نے اکٹھے کیے تھے، اس حساب سے انہوں نے ڈی جے کا ارینج نہیں کیا۔ جو بہت پیچھے لوگ تھے، جو پل کے اوپر تھے، جو لیڈی ویلنگٹن ہسپتال کے باہر تھے یا جو بتی چوک کی طرف تھے، وہ تمام لوگ یہ شکوہ کرتے دکھائی دیے کہ وہ میاں نواز شریف کی تقریر وہ نہیں سن سکے، اور وہاں پہ جو باہر تھا وہاں پہ جو نہیں لگائے گئے تھے اسپیکر وغیرہ۔ یہ ایک تھا چیز جنہوں نے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ پہنچنے کے باوجود، اور اسکرینیں بھی نہیں جو ہیں وہ گراؤنڈ سے باہر کوئی بہت بڑی اسکرین بھی نہیں لگائی گئی جس سے لوگ میاں نواز شریف کی تقریر سن سکتے۔ تو یقیناً اگر اتنا بڑا اجتماع کرنا ہو تو ہر پہلو کو سامنے رکھنا چاہیے، اور مسلم لیگ نون جو ہے اس کا لاہور میں یہ جلسہ جو ہے اس میں یہ ایک حامی تھی کہ انہوں نے لاہور جلسہ گاہ سے باہر لوگوں کے تقریر سننے کے لیے کوئی ہاتھ رخا انتظامات نہیں کیے تھے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور جو لوگ یہاں پہ پہنچ کے بھی میاں نواز شریف کی تقریر نہیں سن سکے، یقیناً ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور جو آرگنائزر ہیں اس جلسے کے، ان کے لیے بھی یہ فیوچر میں سوچنے والی بات ہے کہ جب آپ لوگوں کو بلاتے ہیں تو ان کو انٹرٹین کرنا اور ان تک ان تمام چیزوں کو پہنچانے کے لیے بھی اقدامات کرنے چاہیے۔ ہم آپ کو وہ بھی دکھایا آپ کو کہ جو سٹیج تیار ہوا تھا وہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا۔ ناظرین، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ایک اور چیز بھی بڑی اہم ہے، وہ پتہ نہیں آپ سے شیئر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، کہ لاہور میں موومنٹ جو ہے، لاہور میں لوگ نکلے، لیکن جو لاہور کی قیادت تھی اس نے لاہور کو اس طرح سے منظم نہیں کیا۔ منظم کرنے کا مراد ہے کہ شہر میں جگہ جگہ کیمپ ہونے چاہیے تھے، وہ نہیں تھے، استقبالیہ کیمپ ہونے چاہیے تھے، چونکہ یہ لاہور کی قیادت کی ذمہ داری تھی، تو وہ باہر سے آنے والے لوگوں کو ٹھوکر پہ ریسیو کرتے، بابو صاحبوں پہ ان کے کیمپ لگے ہوتے ان کو ریسیو کرتے، شدرا میں کرتے، بتی چوک میں کرتے، ملتان روڈ، قصور روڈ میں کرتے، کانا پہ ان پہ کیمپ ہونے چاہیے تھے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فقدان نظر آیا، جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مینجمنٹ ایشوز ہیں جو مسلم لیگ نون پراپر طور پہ مینج نہیں کر سکی، لیکن لوگوں کے اکٹھے ہونے میں، لوگوں کے آنے میں کوئی شک نہیں، ایک بہت بڑا ہجوم تھا۔ افرادی قوت
انہوں نے شو کرائی، لیکن جو مینجمنٹ کے حوالے سے غلطیاں تھیں جلسے میں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہیں تو آپ اس کو پازیٹیو لیں گے، اگر آپ کسی اور جماعت سے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں ایک جماعت نے اتنا بڑا جلسہ کر رہی ہے تو اس کی کارکردگی جو ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور یہ صرف اس جلسے پہ خالی ڈی جے کو 3 کروڑ روپے دیے گئے، اور جو چیئرز کے اخراجات ہیں یا باقی ایکسپینسز ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اگر آل اوور ہم بات کریں تو صرف یادگار کے اندر جو ہیں وہ تقریباً 12 کروڑ روپے جو ہے وہ خرچہ ہے۔ یہاں سے براہ راست مخاطب ہوں گے، یہ وہ باکس بنایا گیا ہے، یہ بلٹ پروف، اور یہاں پہ یہ چاروں طرف جو شیشے تینوں طرف لگے ہوئے ہیں، یہاں سے میاں نواز شریف جو ہیں وہ آئیں گے اور اپنی عوام کے ساتھ وہ ان کے ساتھ ان کا استقبال جہاں پہ عوام کریں گے، جبکہ یہ جو مین اسٹیج بنایا گیا ہے وہ بالکل ہمارے سامنے، یہاں پہ ابھی تک جو 35 اسٹیج پہ کرسیاں لگائی گئی ہیں جو مین کرسی ہیں، اس کے بعد یہاں پہ جو میاں نواز شریف صاحب یہاں سے خطاب کریں گے، میاں نواز شریف وہ یہ بالکل آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے میاں نواز شریف جو ہے وہ مخاطب ہوں گے عوام کے ساتھ، اور یہاں پہ وہ 21 اکتوبر کا جو تاریخی جلسہ ہے وہ یہاں پہ ہوگا، یہاں پہ بیٹھ کر عوام کی تقدیر بدلنے کا جو فیصلہ وہ کیا جائے گا، آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ وہ مرکزی سٹیج ہے جہاں پہ کل 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف عوام کے ساتھ مخاطب ہوں گے، اور ان کی غربت کا، ان کی مہنگائی کا، غربت کا خاتمہ کرنے کے لیے جو پلان وہ دیں گے وہ اسی سٹیج سے کل میاں نواز شریف عوام کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جی